بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان مبارک میں اکثر یہ 40 غلطیاں کی جاتی ہیں جن کے بارے میں آج میں آپ سے بات کروں گی کہ وہ کون کون سی غلطیاں ہیں۔ یہ ویڈیو تحقیق کے بعد بنائی ہے تاکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں رمضان المبارک کے روزوں کی نسبت سے جو غلط خیالات ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ نمبر 1، بہت سے لوگ کھانے پینے میں بے پناہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں بھوک اور پیاس کے ذریعے مساکین کا فاقہ تصور کرتے ہوئے اپنے اندر عاجزی پیدا کی جائے اور کھانے پینے میں بداحتیاطی کرنا روزے کی اصل شرائط کے منافق عمل ہے۔ نمبر 2، طلوع فجر سے بہت پہلے سحری کر لینا غلط ہے۔ سنت یہ ہے کہ افطار کرنے میں جلدی اور سحری کرنے میں تاخیر کی جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پابندی کی جائے تاکہ اس کا اجر و ثواب بھی ملے۔ نمبر 3، بعض روزہ دار رات میں روزے کی نیت نہیں کرتے، جبکہ طلوع فجر سے پہلے فرض روزے کی حتمی نیت کرنا ضروری ہے۔ روزے دار کا بس اپنے دل میں نیت کرنا کافی ہے۔ نمبر 4، اذان فجر کے ساتھ جان بوجھ کر کھانا پینا جاری رکھنے سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ دراصل اذان کا روزے کے انتظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اذان نماز کے لیے بلاوا ہے۔ نمبر 5، رمضان کی آمد سے ناواقف شخص کا کھانے پینے سے نہ رکنا غلط ہے، لہٰذا مسلمان پر ضروری ہے کہ اس وقت بات کا علم ہوتے ہی باقی کے دن میں کھانے پینے سے باز رہے۔ نمبر 6، ماہ رمضان کے فیض اور شرف سے ناواقف ہونا بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے کر جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑا دیا جاتا ہے۔ اس عظیم مہینے کے فضائل کے سلسلے میں بہت حدیث ہیں، لہٰذا ماہ رمضان میں اعمال خیر کی نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، مثلاً ذکر اذکار، تلاوت قرآن، نفل سنت موقدہ کی ادائیگی وغیرہ، ان تمام عبادات کا بہت زیادہ ثواب، اور اس میں سستی کاری کا مظاہرہ کرنا اس ماہ کی انتہائی ناقدری ہوگی۔ نمبر 7، ابتدائی رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام نہ کرنا غلط ہے، لہٰذا نماز کے ساتھ ساتھ تراویح کا انتظام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 8، بھول کر کھانے پینے کو فارغ ہونے تک نہ روکنا بھی غلط ہے۔ نمبر 9، روزہ رکھنے کی خواہش رکھنے والی لڑکیوں کو یہ کہتے ہوئے روزے سے روکنا کہ وہ بھی چھوٹی ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور بعض اوقات عمر حیض کو پہنچنے والی لڑکیاں روزہ رکھنے کی خواہش مند ہوتی ہیں، اس کے باوجود والدین کی جانب سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ روکنا یہ چھوٹی ہے، غلط ہے۔ نمبر 10، غلطی سے کھانے پینے والے کے روزے میں شک کرنا بھی غلط ہے۔ نمبر 11، روزے میں مہندی لگانے کو گناہ سمجھنا غلط ہے۔ نمبر 12، پکوان کے دوران چکھنے سے پرہیز کرنا بھی غلط ہے۔ ایک روایت میں کہ ضرورت کے اعتبار سے دوران پکوان پکائی جانے والی اشیاء کے چکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں اور حرج نہیں، اور اس دوران اگر کوئی گھر کے اندر موجود ہو جس کو روزہ نہ ہو تو وہ کھانا وغیرہ چکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی نہ ہو اور اس کا شخص بہت ظالم ہے، بیوی سے لڑائی جھگڑا کرے گا کہ نمک تیز ہے، یہ چیزیں تو وہ عورت کھانا بنانے کے وقت اس کو چکھ سکتی ہے کہ نمک تیز یا کم ہے یا نہیں، اور اس میں کوئی حرج ہی نہیں۔ اسی طرح زبان کے آخری حصے میں اس چیز کو رکھے تاکہ اس کی مٹھاس اور نمک وغیرہ یا میٹھے وغیرہ کا پتہ چل سکے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس کا کچھ بھی حصہ گلے سے نیچے اترنے نہ پائے، بلکہ اس کو تھوک دے یا اپنے منہ سے نکال دے، اس چیز سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 13، لوگوں کا روزے کو توڑنے والے اور اس کو فاسد کرنے والے امور سے ناواقف رہنا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ نمبر 14، مسواک کے استعمال کو گناہ سمجھنا غلط ہے۔ روایت میں ہے کہ مسواک کے استعمال سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ یہ تو دن اور رات کی ابتدائی اور انتہائی دونوں میں کسی بھی وقت روزے دار بے روزہ سب کے لیے سنت ہے۔ نمبر 15، بعض مؤذن کی بھی غلطی ہے کہ مغرب کے وقت تاریکی پھیلنے کے بعد میں اذان دیتے ہیں اور سورج کے غروب ہونے پر قائم نہیں ہوتے۔ نمبر 16، افطار کا انتظام کرنے والوں کے حق میں دعا کا اہتمام نہ کرنا بھی غلط ہے، یعنی افطار کا انتظام کرنے والوں کے حق میں روزہ داروں کا دعا میں غفلت اور کوتاہی برتنا بھی یہ بھی غلطی ہے۔ نمبر 17، رمضان کی راتوں میں
جماع کو حرام سمجھنا بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے، جبکہ یہ حرمت محض اوقات روزے میں ہے اور رات کے وقت کسی وقت بھی یہ چیز بالکل حلال ہے۔ نمبر 18، طلوع فجر سے قابل حیض و نفاس سے پاک ہونے والی خواتین کا روزے سے باز رہنا یعنی روزہ نہ رکھنا بھی غلط ہے۔ نمبر 19، یہ بھی غلط ہے کہ بعض خواتین بلند آواز سے روتی ہیں۔ نمبر 20، صبح کے وقت جینی ہونے پر گناہ کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا اور اس کی قضا واجب ہے، یہ خیال غلط ہے، بلکہ اس کا روزہ درست ہے، روزہ باطل نہ ہوگا اور نہ ہی اس کا روزہ قضا واجب ہے۔ نمبر 21، نماز تراویح کے لیے خواتین کا عطر لگانا جائز نہیں۔ نمبر 22، بعض روزہ دار سوتے رہ جانے کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نمازوں کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں اور یہ عظیم خطاؤں میں سے ہے۔ نمبر 23، افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ سنت سے ثابت ہے کہ وقت کے داخل ہونے کا تعین ہوتے ہی روزہ دار افطار کرنے میں جلدی کریں۔ نمبر 24، بعض روزہ دار احتیاط کو نہیں سمجھتے اور مؤذن کی اذان ختم ہونے تک افطار سے روکے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 25، افطار کے وقت روزہ دار کا دعاؤں سے غفلت اور لاپرواہی برتنا رمضان کریم کے فوائد اور ثمرات کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ نمبر 26، بعض مسلمانوں کا رمضان کریم کے آخری عشرے میں کپڑے، مٹھائی وغیرہ خریداری میں مصروف اور مگن رہنا بہت بڑی خطا اور غلطی ہے اور ان فضل و شرف والے اوقات کو ضائع کرنا ہے جس میں ليلۃ القدر متعین کی گئی ہے۔ نمبر 27، بعض مریض اپنے مرض کے باوجود روزہ نہ رکھنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے مشقت اٹھاتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے تکلیف کو دور کر دیا ہے اور مریض کو اس بات کی اجازت اور رخصت دی گئی کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ان کی قضا کرے۔ نمبر 28، روزہ داروں کا مغرب کی اذان کے بعد افطار میں اس قدر مشغول رہنا بھی غلط ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب بھی نہ دے۔ نمبر 29، چھوٹے بچوں اور بچیوں کی ان کے بچپن میں روزے کی عادت نہ ڈلوانا بھی ایک غلطی ہے۔ نمبر 30، مسافر کو روزے چھوڑنے پر عیب لگانا بھی غلط ہے۔ نمبر 31، رمضان کریم کے مہینے میں شدید غصہ، چیخ و پکار، گالی گلوچ کرنا روزے دار کے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 32، رمضان کریم کے اوقات دن میں فضائی مقابلوں اور اس کے ساتھ منعقد ہونے والے موسیقی، گانا بجانا اور کھیل کود وغیرہ میں انتہائی فیض اور شر والے اوقات کو ضائع برباد کرنا بھی بہت بڑا گناہ اور خطا ہے۔ نمبر 33، قرآن کریم کی تلاوت بغیر تدبیر، تفکر اور اس کو مکمل تلاوت کرنے کے مقاصد سے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ یہی کام درست ہے، تو یہ بھی ایک غلطی ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے اور فہموں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 34، بعض روزہ دار سفر میں روزہ توڑنے کو گناہ سمجھتے اور یہ سوچ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 35، یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود اعتکاف کی نیت پر عمل نہ کیا جائے، چونکہ اس وقت بہت سی افراد کو رخصت بھی میسر رہتی ہے تاکہ وہ مسجد میں اس اعتکاف کی سنت پر عمل کر سکیں۔ نمبر 36، رمضان کے اوقات روزے میں بعض روزہ دار سر کے بال کاٹنے یا ناخن تراشنے یا زیر بغل بال کھینچنے یا زیر ناف بال نکالنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کاموں سے روزہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی ان میں کوئی فساد واقع ہوتا ہے، بلکہ یہ اعمال تو پسندیدہ سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 37، بعض روزہ دار اوقات روزے میں تھوک نگلنے اور اس کے ساتھ آنے والے لب اور تھوک کو بھی گناہ سمجھتے ہیں اور یہ کہ اس سے روزہ میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور دیگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ تھوک کے نگلنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے مسجد وغیرہ میں بھی یہ چیز بار بار کیوں نہ ہو رہی ہو۔ تاہم اگر یہ بغرم جیسی کوئی شے ہو تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے پاس موجودہ رومال وغیرہ میں اس کو تھوک دے اور تھوکنے کے دوران اتنی بلند آواز نہ نکالے کہ ہمسائے نمازی کو تکلیف اور کراہت محسوس ہو۔ نمبر 38، رمضان کریم کے اوقات روزے میں بلا ضرورت کلی کرنا اور
ناک میں پانی چڑھانے میں زیادتی کرنا بھی غلط ہے۔ نمبر 39، بعض دمہ کے مریض روزے کے فاسد ہونے کا خوف کرتے ہوئے اسپرے کے استعمال میں گناہ تصور کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ نمبر 40، بعض روزہ دار آنکھ میں قطرے ڈالنے یا کسی عضو پر مرہم لگانے یا کان میں قطرہ ڈالنے یا سر میں مہندی لگانے یا سرما لگانے میں گناہ تصور کرتے ہیں، جبکہ درست یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن روزے کے دوران ناک میں ڈالے جانے والے قطرات کے ضمن میں علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ ناک کے قطرات کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قطرات معدے میں پہنچتے ہیں۔ میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ سبحانہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں، جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد ہمارے ہاں دعا خاص کا اہتمام ہوتا ہے۔ جس بہن بھائی کو پریشانی ہو وہ کمنٹس میں دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔